اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین محبوب رب المشرقین جد الامامین السبتین الحسن والحسین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الحمید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ عزیزان محترم معزز سامعین، سلام علیکم۔ درس معرفت کے سلسلے میں آج شب قدر کے عنوان سے گفتگو ہے کہ شب قدر کس شب کو کہا جاتا ہے، شب قدر کی اہمیت، عظمت، منزلت کیا ہے، کیونکہ جب تک انسان شب قدر کی اہمیت سمجھے گا نہیں، عظمت کو جانے گا نہیں، تب تک عبادت کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھتا، کیونکہ یہ فطرت انسان میں ہے کہ پہلے اہمیت معلوم کرتا ہے پھر اس پہ عمل کرتا ہے۔ تو روایات ہمیں بتاتی ہیں کہ ہر معصوم نے شب قدر کی اہمیت بھی بتائی ہے، عظمت بھی دکھائی ہے، اور اس کے بعد ترغیب بھی دی ہے، تعلیم بھی دی ہے، تاکید بھی کی ہے کہ اس شب میں جاگتے رہو، اس شب کے اعمال کرتے رہو، کیونکہ یہ وہ رات ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، قضاء و قدر کی رات ہے۔ اس رات میں انسان کی تقدیر لکھی بھی جاتی ہے، بدلی بھی جاتی ہے۔ شب قدر کی عظمت خود رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اس رات اللہ کی رحمت سے محروم رہے گا، جو شب قدر سے محروم رہے گا، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے گا، وہ تمام چیزوں سے محروم ہو جائے گا۔ پھر رسول اس طرح ارشاد فرماتے ہیں کہ اس شب قدر میں بیدار رہو، کیونکہ جو بیدار رہے گا، جو شب قدر میں جاگتا رہے گا، وہ دوسرا سال آنے تک، یعنی جب تک آپ دوسرے سال کی شب قدر تک نہیں پہنچیں گے، تب تک آپ پر اللہ کی طرف سے کوئی عذاب نازل نہیں ہوگا۔ عزیزان محترم، شب قدر یعنی 3 راتیں ہیں ہمارے پاس مشہور، شب 19، شب 21، شب 23، اور زیادہ اہمیت جو روایتوں میں ہمیں ملی شب 19 اور شب 23 کی، جس میں معصوم نے زیادہ اہتمام کیا ہے اعمال کا، بیداری کا، اور لوگوں کو ترغیب بھی دی ہے۔ اور کچھ لوگ آئے امام کے پاس اور پوچھا، اے فرزند رسول، ہمیں معین کر کے بتائیے، ہمیں بتا دیجئے کہ کون سی اصل شب قدر ہے۔ لیکن امام نے معین نہیں فرمایا، حکیمانہ جواب دیا، کہا اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے جسے خود خدا نے پوشیدہ رکھا، اور امام نے چاہا کہ میں خود چاہتا ہوں، ہم خود چاہتے ہیں، اللہ یہ چاہتا ہے کہ لوگ اس میں عبادتیں کرتے رہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ایک رات معین کر دی جائے تو انسان دوسری راتوں کے اعمال چھوڑ دے۔ اور 23ویں شب کے بارے میں بہت سی روایتیں بھی ہیں، جیسے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ رسول اللہ اس 23ویں شب میں بڑا اہتمام کرتے تھے۔ چھٹے امام فرماتے ہیں، امیر المومنین سے روایت ہے کہ رسول اللہ اپنا بستر باندھ کے رکھ دیتے تھے، مطلب یہ لوگوں کو بتا رہے تھے، ترغیب دے رہے تھے کہ اس رات میں سونا تو دور، آرام بھی مت کرو،
یہ رات اللہ کی رحمتوں کی رات ہے، اس میں عبادتوں میں مشغول رہو۔ اور تاریخ میں یہ تک بتایا گیا، امام سے روایت ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں جب بارش بھی ہوئی، جب مسجد نبوی پہ چھت بھی نہیں تھی، تب بھی رسول اسی عالم میں شب 23 عبادت کرتے تھے اور لوگوں کو بھی ترغیب دیتے تھے۔ اور دوسری روایت میں خود ملا کہ مولا کائنات امیر المومنین مسجد نبوی میں پانی بھر جاتا تب بھی علی شب عبادت کرتے تھے وہاں کھڑے ہو کے، اور لوگوں کو سکھاتے تھے، ترغیب دیتے تھے۔ اور ایک روایت نے پھر آگے بڑھ کے آواز دی جو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے منقول ہے، کہ روایت بیان کرتی ہے کہ شہزادی آج کی شب 23 افطار میں بھی لوگوں کو کھانا کم دیتی تھی، گھر والوں کو بھی کم کھلاتی تھی۔ کہاں پوچھا گیا یا شہزادی اس عمل کا کیا مطلب؟ کہا کہ آج کی رات شب 23 ہے، شب قدر ہے، اللہ کی رحمتوں کی رات ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان کھانا زیادہ کھائے اور سو جائے۔ تو عزیزان محترم، یہ شب قدر کی اہمیت ہمیں ہر معصوم نے سکھائی ہے، جناب فاطمہ نے تعلیم دی، مولا کائنات نے بتلایا، اور پھر قرآن میں یوں ارشاد ہوتا ہے اس شب کے بارے میں، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل فرمایا ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور تم درک کر ہی نہیں سکتے کہ یہ شب قدر کس چیز کا نام ہے، کیا ہے شب قدر، تم درک بھی نہیں کر سکتے۔ وَمَا أَدْرَاكَ، رسول نے فرمایا میں تو چلا جاؤں گا، میرے بعد بھی شب قدریں رہیں گی۔ کہا ہاں یا رسول اللہ، آپ کے بعد بھی مہینہ رمضان کا آئے گا، شب قدر رہے گی؟ تو رسول نے فرمایا کہ میرے بعد یہ روح قدس اور تمام ملائکہ علی ابن ابی طالب اور ان کے 11 بیٹوں پر نازل ہوں گے امور لے کر۔ تو عزیزان محترم، آج ہمارے زمانے میں یہ روح القدس اور تمام دیگر ملائکہ امور لے کر، خدا کی طرف سے اجازت پروردگار لے کر ہمارے وقت کے امام کے پاس آتے ہیں اور سارے اعمال پیش کرتے ہیں، قضاء و قدر ہر انسان کی پیش کرتے ہیں۔ قیامت تک یا آئندہ سال تک جو حادثات میں تبدیلیاں ہوں گی، جو واقعات تبدیل ہوں گے، ان سب کو امام کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ تو آئیے ہم سب مل کر آج اعمال کریں گے، کر کے پھر اپنے امام وقت کے سامنے دست ادب جوڑ کر اپنی تقدیر بدلوائیں گے۔ اگر خدا نہ کرے ہماری قسمت میں ہمارے برے اعمال کی وجہ سے کچھ آفات بلائیں لکھ دی گئی ہیں، لکھی جا چکی، تو انہیں آج ہم تبدیل کروا سکتے ہیں، آج انہیں بدلوا سکتے ہیں، جاگ کر، بیدار رہ کر، عبادت میں مشغول رہ کر، کیونکہ یہ رحمان خدا کا نائب، یہ رحمان خدا کا امام ہے، مانگیں گے تو ضرور ملے گا۔ لہذا گفتگو کو مختصر کرتے ہوئے میں اعمال کی طرف آؤں کہ اعمال شب قدر کی 2 قسمیں ہیں، ایک مشترکہ، ایک مخصوص۔ اعمال مشترکہ یعنی وہ اعمال جو تینوں شب قدر میں انجام دیے جاتے ہیں، تبدیلی نہیں ہوتی، چاہے وہ شب 19 ہو، شب 21 ہو یا شب 23۔ مشترکہ اعمال یہ ہیں: غسل کرنا، 2 رکعت نماز اس طرح بجا لانا کہ سورہ الحمد کے بعد 7 مرتبہ سورہ توحید دونوں رکعتوں میں، پھر نماز ختم کرنے کے بعد 70 مرتبہ استغفر اللہ و اتوب الیہ کا پڑھنا، پھر اس کے بعد قرآن کھول کر اپنے سامنے، اپنے چہرے کے سامنے رکھیں، اور اس کے بعد ایک چھوٹی سی مختصر سی دعا ہے اسے دہرائیں۔ وہ دعا یہ ہے: اللہم انی اسألک بکتابک المنزل وما فیہ وفیہ اسمک الاکبر واسماؤک الحسنى وما یخاف ویرجى ان تجعلنی من عتقائک من النار
پھر اس دعا کے بعد اپنی حاجات کو طلب کرنا. دعا تو پڑھتے ہیں ہم، لیکن تھوڑی سی توجہ ہماری ضروری ہے کہ اس دعا میں ہم کہہ رہے ہیں کہ اے پروردگار، میں تجھ سے اس کتاب کے ذریعے سے دعا کرتا ہوں جسے تو نے نازل فرمایا، یعنی قرآن، اور جو کچھ تو نے قرآن میں نازل کیا ہے اس کا واسطہ دے کر میں تجھ سے دعا کرتا ہوں، اور اس میں جو تیرے بڑے اسماء اکبر استعمال ہوئے ہیں ان اسماء کا وسیلہ دے کر میں تجھ سے دعا کرتا ہوں، اور تیرے اسماء حسنہ کا واسطہ دے کر تجھ سے دعا کرتا ہوں. کیا دعا ہے کہ انت جعلنی، مجھے ان لوگوں میں قرار فرما، مجھے ان لوگوں میں شمار فرما جن کو تو نے جہنم سے آزادی عطا فرمائی آج کی شب. یہ دعا کا مفہوم اور ترجمہ. اور دوسرے اعمال یوں بیان کرتے ہیں کتاب میں کہ قرآن مجید کھولیں، اس کے بعد یہ دعا پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ دہرائیں بے کا یا اللہ، پھر 10 مرتبہ بے محمد، پھر 10 مرتبہ بے علی، پھر اس کے بعد 10 مرتبہ بے فاطمہ، پھر 10 مرتبہ بالحسن، پھر اس کے بعد بالحسین 10 مرتبہ، بے علی ابن الحسین 10 مرتبہ، بے محمد ابن علی 10 مرتبہ، پھر 10 مرتبہ بے جعفر ابن محمد، اس کے بعد بے موسیٰ ابن جعفر، بے علی ابن موسیٰ، پھر 10 مرتبہ کہے بے محمد ابن علی، پھر اس کے بعد بے علی ابن محمد 10 مرتبہ، پھر اس کے بعد امام حسن عسکری علیہ السلام کا نام 10 مرتبہ پکارے بالحسن ابن علی، پھر اپنے وقت کے امام کو 10 مرتبہ کہہ کے پکارے بالحجت 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 بالحجت، پھر اپنی حاجات طلب کریں تو خدا اس کی حاجتیں قبول کرے گا. یہ اعمال مشترکہ ہیں جن میں زیارت امام حسین کی بھی بڑی فضیلت ہے. زیارت وارثہ پڑھنا ہی چاہیے. ایک روایت میں ہے جب شب قدر ہوتی ہے تو منادی 7ویں آسمان سے بطنان عرش سے ندا کرتا ہے. کیا ندا کرتا ہے؟ کہ خداوند عالم نے اسے بخش دیا، اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جس نے زیارت امام حسین علیہ السلام سے مشرف ہوا. مطلب کیا ہے؟ اس مطلب کو سمجھتے ہوئے ہم بھی دعا کریں گے کہ جو امام حسین کی زیارت کو چلا جائے، خدا کے فرشتے آسمان سے ندا دیتے ہیں، بطنان عرش سے پکارتے ہیں، اسے معاف کر دیا گیا ہے، یہ پاک ہو گیا. تو ہمیں بھی انشاءاللہ خداوند عالم آئندہ ماہ مبارک رمضان کی شب قدر روضہ امام حسین میں انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. پھر اس کے بعد اعمال آگے بڑھتے ہیں کہ اس رات میں جاگتے رہنا، جیسے میں نے بتایا اس سے پہلے بھی. اس کی ایک روایت میں، دوسری روایت میں یہ حدیث بیان ہوئی ہے کہ جو اس شب جاگتا رہے گا، اگر اس کے گناہ ستاروں کے برابر بھی رہیں، آسمان میں جتنے ستارے چمک رہے ہیں اس کے برابر بھی گناہ رہے تو معاف ہو جائیں گے. لیکن شرط ہے صرف جاگنا نہیں. جاگنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہنسی مذاق کرتے رہنا یا باہر بیٹھے رہنا یا گھومتے رہنا کا. جاگنے کا مطلب یہ ہے کہ فکر خدا میں رہنا، اعمال خدا میں مشغول رہنا، عبادت خدا میں مشغول رہنا. اور ایک روایت میں ہے کہ سب سے بہترین عمل شب قدر میں علم دین کا حاصل کرنا، مسائل کے بارے میں معلومات لینا سب سے بہترین عمل ہے. تو اجزائے محترم، ایسی بہت سی روایتیں ہیں جس میں اور اعمال بیان ہوئے، اور مخصوص اعمال بھی ہیں جن میں شب 23 کی ایک مخصوص دعا بھی ہے جسے پڑھنے کی بہت تائید کی گئی ہے، اور اس دعا کو پڑھنا بھی چاہیے، تاکید بھی ہے. شب 23 کی دعا ہم دہراتے ہوئے آپ کی زحمت تمام کریں. چھوٹی سی دعا ہے جس کے بارے میں کہا گیا، آپ کو بھی یاد ہے یہ دعا اور ہر شیعہ کو یاد ہے یہ دعا، جس کے لیے معصوم نے کہا ہے اتنی اہمیت ہے کہ رکوع کی حالت میں ہے تو رکوع میں، تم کہیں بیٹھے ہو تو اس حالت میں، کہیں کھڑے ہو تو اس حالت میں، اس شب میں تم جس حالت میں ہو اسی حالت میں، اس شب میں نہیں بلکہ تمام رمضان میں جب بھی تمہیں یاد آ جائے
اس رمضان میں نہیں بلکہ پوری زندگی میں یہ دعا دہراتے رہو. کہا کون سی دعا ہے وہ؟ کہا صرف دہرانا نہیں ہے اس دعا کو. اس دعا کے پڑھنے سے پہلے معصوم نے تاکید کی ہے کہ اللہ کی بزرگی کی حمد و ثنا کریں، خدا کی تعریف کریں، خدا کی کبریت کا اقرار کریں، بزرگی کا اقرار کریں، پھر اس دعا کو پڑھیں. سب کو یاد ہے دعا، لیکن اس کی اہمیت معلوم ہونا ہے ہمیں. کیا ہے وہ دعا؟ رسول اکرم ارشاد فرماتے ہیں کہ صلوات و سلام بھیج کر ہم پر محمد و آل محمد پر درود بھیجو اور یہ دعا پڑھو، خدا کی حمد و ثنا کرو، اس کے کبریائیت کا اقرار کرو، اس کی بزرگی کا اقرار کرو، پھر یہ دعا پڑھو. کون سی دعا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولییا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. پھر رسول فرماتے ہیں اس کے بعد یہ دعا پڑھو، اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن. جب آپ پڑھیں گے اس کے بعد یہ دعا پڑھنے کا حکم ہے. یا مدبر الامور، یا باعث من فی القبور، یا مجری البحور، یا ملین الحدید لداؤد، صلی علی محمد و آل محمد وافعل بی کذا و کذا. کذا و کذا کی جگہ ہم اپنی دعاؤں کو پیش کریں، اور خدا نے، خدا کے رسول نے اور دیگر ائمہ نے ہماری دعاؤں کو قبول کروانے کا اور کرنے کا وعدہ لیا ہے. اور قضاؤں کی جگہ، قضا و قضا کی جگہ رسول اور دیگر امام فرماتے ہیں کہ اپنی دعاؤں کو پیش کرو، اپنی حاجات طلب کرو. آئیے ہم سب مل کر قضا و قضا کی جگہ اپنی حاجتیں طلب کرتے ہیں کہ پروردگار جہاں کہیں شیعان حیدر کرار موجود ہیں ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما. پروردگار جو مریض ہیں اس شب انہیں شفائے کامل اور عاجل عنایت فرما. پروردگار جو علی کا چاہنے والا مقروض ہے، پریشان ہے قرض کی وجہ سے، پروردگار اس کے قرض ادا ہونے کے اسباب مہیا فرما. جو بے اولاد ہیں باب الحوائج علی اصغر کے صدقے میں انہیں اولاد عطا فرما. آج کی شب جتنی دعائیں کرے عزیزان محترم کم ہے، تو ہم پہلے مومنین کے لیے دعا اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ امام فرماتے ہیں، خود جناب سیدہ سے روایت ہے، جو اپنے لیے دعا کرے سب سے پہلے اور مومنین کو بھول جائے وہ خود غرض ہے اور خدا اس کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا. اور پھر جناب سیدہ نے کہا خدا اس کی دعا پہلے قبول کرتا ہے جو دوسروں کو پہلے یاد رکھتا ہے. پروردگار جو مائیں، جو ماں باپ اپنی بیٹیوں کے رشتے کے لیے پریشان ہیں ان کے رشتوں میں آسانی عطا فرما. جو غریب ہیں انہیں غنی فرما. جو محتاج ہیں انہیں نعمات دنیاوی اور اخروی سے بہت زیادہ عطا فرما. پروردگار ایسے تو ہر مومن کی کوئی نہ کوئی پریشانی ہے، بہت ہزاروں دعائیں ہیں، کوئی بیمار ہے، کوئی مریض ہے، کوئی بے اولاد ہے، کسی کو کسی طریقے، تو بہتر جاننے والا ہے دلوں کے حالات کو. پروردگار تمام مومن و مومنات کی ہر طریقے کی پریشانی کو دور فرما. اور جو دعاؤں کا حکم ہے، سب سے پہلے آج کی شب جو دعا کریں پہلے خود کے لیے، خود کے لیے. قرآن بھی تعلیم دے رہا ہے، اہل بیت بتا جو خود کے لیے آج کی شب پہلی دعا کرنا ہے وہ مغفرت. پروردگار میرے تمام گناہوں کو معاف فرما، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اور تمام مومن و مومنات کی گناہوں کو معاف فرما، اور میرے ماں باپ کے گناہوں کو معاف فرما، اور ان کے ساتھ ویسا سلوک فرما جیسے انہوں نے بچپن میں میرے ساتھ رحم دلی سے کام لیا تھا. پروردگار میرے ماں باپ کو اور جن کے ماں باپ اس دنیا سے گزر چکے ہیں انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما. میری ماں کو اور جن کی مائیں اور والدین ان کے سر پہ زندہ ہیں، ابھی ان کا سایہ باقی ہے، پروردگار انہیں صحت و سلامتی عطا فرما. دعاؤں میں اہم دعا پروردگار آج کی شب ہم تمام مومن و مومنات مل کے دعا کرتے ہیں ہمارے دل میں جو ولایت علی اور غم حسین کی حرارت پائی جاتی ہے، لمحہ بلمحہ، نفس بنفس، قدم بقدم، اس میں اضافہ فرما. ہمارے
امام وقت حجت العصر کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما.